اللہ رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم اس پاک محفل کے منتظمین، مسجد کی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے کچھ قسمت افراد، علاقہ کے جلیل علماء، ائمہ، خطبہ اور سرکار کی اس مجلس نور میں شرکت کی سعادت پانے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس آقا کی تشریف لانے پر یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جس آقا کی امت میں اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمایا، اس کو اللہ نے کتنے کمالات عطا فرمائے، کتنے معجزے عطا فرمائے، کتنی شانیں عطا فرمائیں، کتنے کمالات، کتنے اوصاف۔ آج تک کوئی بزرگ یہ نہیں بتا سکا ٹوٹل کہ کل کمالات ہیں کتنے۔ کوئی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، ملیں گے ہر نبی کے بارے میں، فلاں نبی کو اللہ نے اتنے معجزے عطا فرمائے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں 30 آیات بینات، 9 معجزے۔ مگر ہمارے آقا کے معجزے کتنے ہیں، کمالات کتنے ہیں، شانیں کتنی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی ہے، کیوں نہیں کوئی بتا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ تناہی کہتے ہیں جی کسی شے کو گنتے 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 انتہا کو پہنچ جائے، چاہے اربوں خربوں کے بعد انتہا کو پہنچ، یہ آخری ہے، اتنے خرب ہو گئے، یہ آخری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آخری ہونا، انتہا کو پہنچنا، گنتے گنتے ختم ہو جانا، یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے۔ اور جس رب نے تجھے ایک شانیں عطا فرمائی ہیں، تیری شانوں میں اللہ نے یہ عیب نہیں رکھا کہ گنتے 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 حد ہو جائے، انتہا کو پہنچ جائے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی، ختم ہونے والے عیب سے بری ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ ظاہر ہے جی جب ان کے اوصاف کو کوئی ٹوٹل نہیں بتا سکتا تو تفصیل کیسے کوئی بیان کر سکتا۔ تو کسی ایک ہی وصف کا، ایک ہی خوبی کا ذکر کروں گا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، صرف حاضری۔ وہ ہے نبی پاک کا وصف رحمت۔
رحمت. اور جو بات عرض کروں گا وہ سمجھو کہ عقیدہ آپ کو بتا رہا. اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہ میں خطاب کر کے جاؤں، خطاب بھی ساتھ ہی لیتا جاؤں، وہ چھوڑ جاؤں گا. خطاب کر کے میں چلا جاؤں گا گاڑی گیٹ، خطاب ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور آپ کو بعد میں یاد بھی رہے گا. آج یہ مسئلہ ہم نے سنا، یہ عقیدہ ہم نے سنا. ایک پہلی بات تو جان گئے نا آپ کہ ہمارے آقا کو اللہ نے جتنی شانیں دیں خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، دنیا میں اور کوئی گنتی نہیں کر سکا، نہ کر سکتا. نبی پاک کی رحمت کا ذکر کرنے لگا ہوں اس سلسلے میں. عقیدہ اللہ پاک نے جو نبی بھیجے، کل نبی جو رب کریم نے سچے نبی بھیجے وہ ہیں ایک روایت کے مطابق 1,24,000. کم بیش بھی روایتیں ہیں لیکن مشہور روایت 1,24,000. تو 1.25 کے قریب نہ ہو گئے. اللہ نے 1.25 کے قریب نبی بھیجے. اور عقیدہ ہے ہمارا اللہ کریم کا ہر نبی رحمت بن کے آیا. کوئی ایک نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا. اللہ کے سارے نبی رحمت بن کے آئے. تو پھر رحمت بن کے آنے والے کتنے ہو گئے؟ تقریباً 1.25 1,24,000 تقریباً 1.25. تو رحمت تو 1.25 ہو گئے، پر رحمت للعالمین صرف ایک، صرف ایک. کوئی دوسرا اللہ نے رحمت للعالمین بنائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت. اسی قرآن میں اللہ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، رب اور یہ رحمت العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت. اس کی ربوبیت سے کوئی باہر نہیں، ان کی رحمت سے بھی کوئی باہر. وہ ہر ایک کا رب، یہ ہر ایک کے لیے وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین. تو کل جہان کتنے ہیں؟ سارے جہانوں کے لیے جو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، تو ٹوٹل کل جہان کتنے ہیں؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ کل جہان ہیں 18,000. 18,000 ان میں سے ایک ہمارا یہ دنیا کا جہان، یہ ایک جہان ہے دنیا. 18,000 جہان جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا. مگر ان 18,000 جہانوں کے مجھے تو نام بھی نہیں آتے سر. تفصیل تو بڑے دور کی بات ہے، نہ آپ کو ان کا پتہ ہے 18,000 جہانوں کا، نہ مجھے. کیا ہمیں پتہ نہیں تو نظام بگڑ گیا؟ نظام نہیں چل رہا. ہمیں پتہ ہو تو تب بھی نظام چلے گا، نہ پتہ ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، نظام تب بگڑے گا جو سارے جہانوں کا رب ہے، اگر اسے جہانوں کا علم نہ ہو پھر نظام بگڑے. اور جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اسے سارے جہانوں کا علم نہ ہو تو نظام بگڑے. ہمیں علم نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر جو کل جہانوں کا رب ہے اسے سارے جہانوں کا علم ہے، اور جو کل جہانوں کے لیے رحمت ہے اسے بھی سارے جہانوں کا علم ہے.
سارے جہانوں کو جانتا ہے۔ تو 18,000 جہانوں کی تفصیل تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن جو مشہور جہان ہیں جن کے آپ نے نام سنے ہوں گے، نہیں تو آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کتابوں میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ 4 جہان ہیں جی مشہور۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم محشر، جس کو عالم قیامت بھی کہتے ہیں۔ مشہور 4 جہان، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم محشر۔ یاروں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ان 4 جہانوں کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ سارے جہان ہمارے آقا 4 جہانوں کے لیے رحمت۔ عالم ارواح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم جس جہان میں تھے، پیدا ہونے سے پہلے، ابھی اللہ نے ہمیں ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں کیا تھا، تو اس وقت ہم جہاں تھے اس کا نام ہے عالم ارواح۔ اور جو لوگ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، صبح کو پیدا ہوں گے، کل کو پیدا ہوں گے، مہینے پیدا ہوں گے، سال بعد پیدا ہوں گے، 100 سال بعد پیدا ہوں گے، وہ آج بھی عالم ارواح میں ہیں۔ اور پیدا ہونے کے بعد جس جہان میں کوئی آ جاتا ہے وہ ہے عالم دنیا۔ ہم اب عالم دنیا میں، اور مرنے کے بعد جہاں کوئی چلا جاتا ہے وہ ہے عالم برزخ۔ جو لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ عالم برزخ میں۔ اور پھر ایک جہان وہ بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ پہلے سب کو موت دے دے گا، پھر سب کو زندہ کر کے ایک میدان میں جمع کرے گا، اس کا نام ہے عالم محشر۔ تو جو ہمارا آقا، اللہ کا محبوب، جو نبی کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، وہ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت، وہ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت، وہ عالم محشر کے لیے بھی رحمت۔ بلکہ یوں کہوں، جب وہ عالم ارواح میں تھے، ہمارے آقا بھی اللہ نے ان کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا، ابھی اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ سیدہ آمنہ کی گود میں ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے، اس وقت بھی رحمت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ پھر جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا اپنے محبوب کو، تو یہاں بھی پھر رحمت کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ آج عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، تخت نشین ہے، آج بھی رحمت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اور کل میدان قیامت میں تو پھر کمال ہی ہو جائے گی، اتنی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے۔ جب عالم ارواح میں تھے تب رحمت، اس کے لیے ایک حدیث، اسی طرح عالم دنیا، عالم برزخ، ایک حدیث، زیادہ لمبا گھنٹوں کے حساب سے کتاب نہیں کرتا، ایک حدیث آپ کو سنانی ہے، اور حدیث بھی اس طرح میں نہیں سنا سکتا جیسے آپ کے بابا جی سناتے تھے۔ وہ تو جو شروع ہوتے تھے کئی صفحے حدیث، وہ جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسے ہی حدیث بھی پڑھتے جی، ہر وقت دعا نکلتی ہے۔ میرے تو شاگرد ہیں نا، بڑے پیارے لاڈلے شاگرد، میں جب کبھی جاتا ہوں نا بازار پہ، تو ساتھیوں کو یہ نہیں کہہ کے جاتا میں ان کی قبر پہ ہوا ہوں فاتح پڑھوں، کہتا ہوں یار آج میرا دل کر رہا ہے میں ذرا امیر المجاہدین کو لے لاؤں، وہاں جاتا ہوں، لو جی اللہ اکبر، پہلے
پہلے حدیث سناؤں آپ کو، جب ہمارے آقا تھے عالم ارواح میں، ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، اس وقت رحمت کا مظاہرہ حدیث میں آتا ہے، جب رب کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں جنت میں رکھا، پھر جب اللہ کی مرضی ہوئی ان کو زمین پر بھیج دیا، بس ایک بہانہ بن گیا، سبب بن گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا آدم جنت کے میوے کھاؤ، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو کہیں کھا بیٹھے، اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ اللہ سے نبی کا تعلق اور قسم کا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ اور قسم کا۔ ہمیں کسی نبی کے بارے میں گھٹیا جملہ نہیں بولنا، بے شک رب جو مرضی اپنے نبیوں کو کہے۔ بے شک دیکھیے آپ کے ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی، تو ماں باپ کے ساتھ آپ کا تعلق اور قسم کا، اپنی اولاد کے ساتھ تعلق، تو ماں باپ کے پاس جب جاتے تو بڑے ادب سے دست بستہ، گردن جھکائی ہوئی، سلام عرض کرنا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، ابا جی امی جی کسی شے کی ضرورت ہو، ادھر بیٹے کے پاس ہے کہ میرے پاس بھی ایسے ہی آؤ، کیا کہیں گے بچے، ان کے ساتھ میرا تعلق اور ہے، تیرے ساتھ تو رب کریم کے ساتھ نبیوں کا تعلق اور ہمارے ساتھ نبیوں کا تعلق اور۔ ادب سے عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر بھیج دیا، 300 سال ہمارے ابا جان نے روتے ہوئے گزارے، 300 سال، تھوڑا سا روتے رہے، یا اللہ میری خطا معاف فرما دے، میری توبہ قبول کر لے۔ اللہ بے نیاز ہے، اور بڑے لوگوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں وہ خطیب نہیں کہ آدم علیہ السلام کے اس واقعہ کو بہانہ بنا کے کہوں آدم نے یہ کر دیا وہ بنا، امتحان آدم کا، امتحان پرائمری والوں کا اور درجے کا ہوتا ہے، میٹرک والوں کا اور درجے کا، بی اے ایم اے والوں کا اور درجے کا۔ جتنا کسی کا مقام بڑا اتنا اس کا امتحان سخت، تو نبیوں کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، ان کے امتحان بھی بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ 300 سال معمولی عرصہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام روتے، یا اللہ میری لغزش معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ کریم بے نیاز، کوئی جواب نہ آئے، کیوں؟ آدم بہت اعلیٰ شان کے مالک تھے، بڑا اعلیٰ امتحان آدم علیہ السلام۔ 300 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو کوئی پرانی بات یاد آ گئی، بلکہ رب نے جب چاہا کہ آدم کی اب توبہ قبول کروں، ان کو وہ پرانی بات یاد کرا دی۔ جو ہی وہ پرانی بات یاد آئی تو آدم علیہ السلام کی تو دعا کا رنگ ہی بدل گیا۔ اب دعا کیسے کی؟ جو ہی وہ پرانی بات یاد آئی، اللہم انی اسألک بحق محمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو رحمت والا نبی ہے، میری لغزش معاف فرما دے، میری توبہ قبول کر لے۔ 300 سال آدم دعائیں کرتے رہے، آدم علیہ السلام، کوئی جواب نہ آیا، اور وسیلہ مصطفیٰ سے ابھی پہلی ہی دعا کی، جو ہی اللہ کے محبوب کا نام آیا زبان پہ، فوراً اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا ہے، آدم کون ہے محمد؟ واہ میرے مولا، ہے آدم کون ہے محمد؟ کیف عرفت محمدن لم اخلقہ بعد، میں نے تو ابھی ان کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں، تو کہاں سے ان کو پہچانتا ہے؟ کیسے شناسائی ہوں؟ مجھے اللہ کو پتہ کوئی نہیں محمد کون ہے۔
اللہ کو پتا ہے کہ نہیں آدم کب سے پہچانتا ہے، پھر کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ رب کو پسند ہے کوئی اس کے محبوب کی تعریف کرے اپنی زبان سے، کرانا چاہتا۔ آدم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ حدیث تو ہے نا عربی زبان میں، اس کا ترجمہ ایک کتاب ہے فارسی میں، روضۃ الاحباب، تو وہاں اس حدیث کا فارسی ترجمہ صاحب روضۃ الاحباب نے کیا۔ آدم علیہ السلام نے یوں عرض کی، حدیث کا ترجمہ فارسی میں، پھر اس کا اردو میں بھی بتا دوں گا۔ خدا بندہ چوں مورا پیدا کردہ بودی، اے میرے اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، میرے اندر روح ڈالی تھی، میں نے آنکھ کھول کے دیکھا، دیدم برسات آئے عرش وبر ابواب بہشت ودر چشمہ آئے حوران و غلمان، نوشتہ بود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح ڈالی، میں نے آنکھ کھولی، جدھر بھی دیکھا جس شے کو وہاں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ۔ عرش کے پایوں پر، جنت کے دروازوں پر، حور و غلمان کی پیشانیوں پر، جدھر دیکھا عالم بالا میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے اللہ نے اب پیدا کیا ہے، یہ محمد کون ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا ہے ہر جگہ؟ کلمہ طیبہ میں دیکھا دو نام ہیں، دونوں کے درمیان کوئی ایک لفظ بھی نہیں، ادھر اللہ ساتھ ہی محمد، لا الہ الا اللہ، آخر میں آیا نا اللہ، تو آگے شروع کہاں سے کرو گے؟ محمد یا اللہ۔ وہاں سے میں سمجھ گیا کہ محبوب ترین خلق نزد دروس، ساری کائنات سے بڑا محبوب تیرا وہ ہے جس کا نام ہر جگہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوا۔ اب کیا فرمایا رب کریم نے؟ اے آدم چل تیری توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ وسیلہ میرے محبوب کا تو نے پیش کیا ہے، میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن اے آدم یہ بھی خوشخبری سن لے، صرف تیری توبہ قبول نہیں ہوئی، وعزت و جلال من، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، یہ رب کریم فرما رہا ہے، اے آدم مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ہر کے از اولاد تو توسل بہو جویت پورا مرزم و توبہ پورا قبول کنم، میری عزت کی قسم ہے آدم، قیامت تک تیری اولاد میں سے بھی اگر کوئی میرے اس محبوب کا وسیلہ پیش کرے گا سب کی توبہ قبول کرے گا۔ لو جی، جب یہ واقعہ پیش آیا، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس وقت ہمارے آقا کس جہان میں تھے؟ عالم ارواح، عالم تو رحمت کا مظاہرہ ہوا کہ نہیں؟ پھر جب آ گئے عالم دنیا میں، عالم پھر بھی رحمت کا مظاہرہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث بخاری شریف، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سواری پر سوار ہو کے شہر مدینہ سے ذرا باہر نکلے تو چند ایک صحابہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جس جانور پر رسول پاک سوار تھے، اس وقت یہ گاڑیاں، کاریں، موٹریں وغیرہ نہیں تھیں، جانوروں پر سواری ہوتی تھی۔ تو نبی پاک کبھی اونٹنی پر سواری، گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر، یہ 4 قسم کے جانور
نبی پاک جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس کا نام یافور. کوئی عام ہمارے گدھوں کی طرح نہیں تھا. جس پر تاجدار ختم نبوت سواری کرتے ہوں وہ بڑا سیاح گدھا تھا یافور. حضور نے کسی صحابی کو بلانا ہو نا تو کہتے ہیں یافور جا ابو بکر کو بلا کے لے آ, عمر کو بلا کے لے آ, عثمان کو بلا کے لے آ, علی کو بلا. وہ گدھے کو سارے صحابہ کے گھر پتہ تھے. وہ جا کے اس صحابی کے دروازے کو اپنا سر مارتا, یہ دروازہ کھڑکا رہا ہے 10 تو دیکھتے ہی صحابی سمجھ جاتا یہ تو رسول اللہ کا قاصد آ گیا ہے, مجھے حضور نے یاد فرمایا. وہ اس نے بتکنا شروع کر دیا, اچھل کود شروع ہو گئی. ان جانور کی وہ حالت ہو گئی جیسے آج بھی دیکھیں آپ کوئی جانور کو خوفناک شے دیکھ لے ڈر جائے, اس وقت کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے, وہ کیفیت اس جانور پر طاری ہو گئی جس پر رسول اللہ سوار. اور رسول اللہ کے چہرے پر بھی پریشانی, جس کو صحابہ اکرام نے دیکھا محسوس کیا کہ نبی پاک پریشان ہے. نبی پاک سواری سے نیچے اترے. ایک صحابی کو کہا وہ درخت ہے نا اس کی ایک چھوٹی سی شاخ نہ کھینچ کے ذرا اکھاڑ کے لے آ. صحابی نے فوراً حکم کی تعمیل کی, وہ جا کے شاخ کو جھٹکا دیا, لے آیا. نبی پاک نے اس شاخ کے 2 حصے کیے, ایک حصہ راستے کے دائیں طرف رکھ دیا, ایک حصہ بائیں طرف. اب نبی پاک ہو گئے خوش, اب پریشان نہیں نظر آ رہے, اور سواری بھی جس پر نبی پاک سوار تھے جو بدک رہی تھی وہ بھی پرسکون ہو گئی. اب دوبارہ نبی پاک اس پر سوار ہوئے چلنے لگے تو صحابہ اکرام نے دست بست عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں بھی بتاؤ یہاں ہوا کیا, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا, یہ سواری کیوں بتکنا شروع ہوئی, آپ کیوں پریشان ہوئے, پھر شاخ کیوں منگوائی ٹہنی درخت کی, پھر اس کو 2 حصوں میں بانٹا, پھر اور اب آپ بھی خوش ہو گئے, سواری بھی ٹھیک ٹھاک, حضور ہوا کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جہاں سے ہم گزر رہے تھے نا راستے کے دونوں طرف 2 قبریں, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. وہ عذاب اتنا سخت, اتنا خوفناک, میرے جانور نے دیکھا یہ برداشت نہیں کر سکا, ڈر گیا. وہ ڈر کے مارے اس نے بتکنا شروع کر دیا. وہ منظر دیکھ کے گھبرا گیا. اور میں کیوں پریشان ہوا؟ اس واسطے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے رحمت. سبحان اللہ, میں ہوں رحمت للعالمین. تو میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کسی کو مصیبت میں دیکھوں تو میں پریشان ہو جاؤں جب تک اس کو مصیبت سے چھڑا نہ. تو میں اس لیے پریشان ہوا. اب وہ درخت کی شاخ منگوائی, اس کے 2 حصے کیے, تو یہ ان قبروں پر رکھ دیا, ایک اس قبر پر ایک اس قبر پر. اب یہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی, خشک نہیں ہوں گی, اس وقت تک یہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں گی. تو جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, جہاں رحمت نازل ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. اب ان کا عذاب ٹل گیا, میں خوش ہو گیا, میرا جانور بھی مطمئن ہو گیا. یارو غور کیا آپ نے, نبی پاک جس جانور پہ سوار ہوں وہ تو قبروں کے اندر کا حال دیکھ لیتا ہے, تو کیا نبی پاک نہیں دیکھ سکتے؟ سبحان اللہ. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, نہ ہم نے یہ سبق پڑھا نہ پڑھایا. نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ کوئی نہیں صاحب. حضور کو صرف ایک جہان نہیں سارے جہانوں پر نظر ہے. کیوں؟ رحمت جو سارے جہانوں میں.
اور پھر اس حدیث میں دیکھیے، غور کریں، جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی پاک کس جہان میں تھے جی؟ عالم دنیا میں، عالم دنیا میں۔ جن کی مدد فرمائی وہ کس جہان میں تھے؟ عالم برزخ میں، اگلے جہان، جس کو ہم کہتے ہیں نا اگلا جہان۔ یارو اس جہان میں رہتے ہوئے جو اس جہان والوں کو دیکھ سکتا ہے، اس جہان میں جا کے اس جہان والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جو اس جہان والوں کی مدد کر سکتا ہے، اس جہان میں تشریف رکھتے ہوئے ہم دنیا والوں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں کیا پتہ چلا؟ جب نبی پاک عالم دنیا میں آئے تب بھی کمال رحمت کا مظاہرہ۔ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ہیں، میں نے صرف ایک سنائی۔ اور اب نبی پاک عالم برزخ میں ہیں، اب بھی رحمت کا مظاہرہ۔ سنیے ایک حدیث روایت ایک آپ کو، نبی پاک کے وصال کو ابھی کچھ چند دن ہی ہوئے تھے۔ ایک پینڈو شخص دیہاتی سینکڑوں میل دور کا سفر کر گئے۔ اس وقت سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، کئی دن اس کے راستے میں لگے، چلتے چلتے پہنچا مدینہ منورہ۔ تو جب یہاں پہنچا تو اس کو پتہ چلا نبی پاک تو پردہ فرما گئے۔ اس نے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، مدینہ کے گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے اور رو رہا ہے۔ آگے مل گئے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کرم۔ مولا علی نے دیکھا یہ شخص مدینے کا تو نہیں لگتا، کوئی اجنبی ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ تو مولا علی نے اس کے قریب ہو کے پوچھا، بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے، فلاں قبیلے کا ہوں، دور دیہات سے میں آیا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں، مجھ سے ہو گیا ہے کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے پاک قرآن میں نے پڑھا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نے اللہ کے پاک قرآن میں پڑھا، اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی اپنے آپ پر ظلم کر لے، یعنی گناہ کر لے، پھر وہ شرمندہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو، تو وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، یہاں آ کے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور میرا محبوب بھی اس کی سفارش کرے، تو پھر اس کی توبہ قبول۔ میں تو یہ ہو گیا کہ گناہ کر بیٹھا، بڑا شرمندہ ہوں، تو قرآن کے حکم پر، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا تھا کہ یہاں آ کے میں بھی اللہ سے معافی مانگوں گا اور سرکار بھی میری سفارش کریں گے، میرا گناہ بخشا جائے گا، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اب سرکار پردہ فرما گئے، اب میں کہاں جاؤں، اس لیے رو رہا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا نبی مرتے نہیں، بے شک نبی مرا نہیں کرتے، وہ تو صرف مکان بدلتے ہیں، اس مکان سے اس مکان میں چلے گئے، جیسے پہلے زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، جیسے پہلے غلاموں کو دیکھتے تھے آج بھی دیکھتے ہیں، جیسے پہلے غلاموں کی مدد فرماتے تھے آج بھی۔ تو چلا جا رسول اللہ کے مزار پر، قدموں والی سائڈ پر کھڑے ہو جانا، سلام عرض کرنا، پھر جو کچھ تو نے رسول اللہ کو کہنا تھا نا وہ وہاں کہہ دے، اور 100% یقین رکھ کہ سرکار تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تیری بات سن بھی رہے ہیں اور تیری مدد بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو مولا علی، بے شک
ہم صرف نعرہ حیدری صرف نہیں لگاتے، حیدری عقیدہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ۔ وہ گیا جا کے اس نے ایسے کیا، پہلے جا کے سلام عرض کیا اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو کے عرض کیا، رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی بارگاہ میں آ گیا، میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، سرکار میری سفارش کر دو، میرا گناہ بخشا جائے۔ حدیث میں آتا ہے نودی من قبرہ قد غفر لک، نبی پاک کے قبر کے اندر سے آواز آئی، جائے تیرا گناہ بخش دیا گیا۔ جہان میں جی عالم برزخ، عالم اب رہ گیا آخری جہان، عالم معاشر قیامت کا، وہاں بھی نبی پاک رحمت کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں جب ساری مخلوق ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے ایک میدان میں، بڑی سخت گرمی پڑے گی۔ یہ سورج جو کروڑوں میل دور ہے نا، جو اس وقت بالکل سر کے نیڑے آ جائے، اتنی تپش، اتنی گرمی، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی۔ حدیث کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوبنے کے قریب ہوگا، اتنا پسینہ نکلے گا بدن۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہیں گے کوئی سفارشی ڈھونڈو، اس مصیبت سے چھٹکارا ملے، ہماری کوئی سفارش کرے رب کریم کی بارگاہ میں، اس گرمی سے تو نجات ملے، حساب کتاب تو شروع ہو۔ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ ادھر جائیں گے، جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا تھا، یہ گرمی سے تو جان چھوٹے، کوئی سفارشی ڈھونڈو۔ اب کوئی کہے گا وہ یار باپ جو ہوتا ہے نا، ابا والد، وہ اپنی اولاد پر بڑا مہربان ہوتا ہے، چلو ہاں سارے رل کے اپنے ابا جی کے پاس چلیں، آدم علیہ السلام کے پاس، ان کو جا کے کہتے ہیں ہماری سفارش کرو، ہم آپ کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ساری مخلوق جائے گی، جو یہاں نہیں مانتے وہاں وہ بھی مان جائیں گے، لیکن وہاں کا ماننا پھر کام نہیں آئے گا، بے شک کام آئے گا آج کا ماننا، بے شک، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر تو مان جائے گا، وہ نہیں مانے گا۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابا جی دیکھو ہمارا حال، سفارش کرو، کیا فرمائیں گے آدم علیہ السلام؟ میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ واہ بابا جی، یہ نہیں فرمائیں گے آج کوئی نہیں سفارش کر سکتا، کہ میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، اشارہ دے دیں گے میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی ہے جو کر سکتا ہے، جاؤ ڈھونڈو، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اشارہ دے دیں گے کوئی ہے جو سفارش کرے گا، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے، 1,24,000 نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ ہر نبی کی بولی یہی ہوگی، اذهبوا الی غیری، بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ فرمائیں گے کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ جدھر جانا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں، آج تمہاری بگڑی وہی بنائیں گے، آج وہی مدد فرمائیں گے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سارا جلوس میرے سمیت، آپ سمیت، امام بخاری نے حدیث اپنی کتاب میں لکھی، وہ بھی ہمارے ساتھ، بڑے بڑے غوث، کتب، ولی، سارے اکٹھے، پوری مخلوق خدا
ہمارے آقا کے صحابی بھی پہلے نبیوں کے بھی صحابی، ان امتوں کے بھی مومن، بلکہ کافر بھی بتایا ہے نا اس وقت، آج جو نہیں مانتا وہ بھی مان جائے گا اگرچہ ہوا۔ سارے اکٹھے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نبی پاک کی وہ بولی نہیں ہوگی جو باقی نبیوں کی تھی، یہاں بولی بدل جائے گی۔ باقی ہر نبی کیا کہتا تھا، کسی اور کے پاس جاؤ، حضور فرمائیں گے آنا لہا، ٹھیک جگہ پہنچے ہو، اللہ نے اس کام کے لیے پیدا ہی مجھے کیا ہے۔ شفاعت میں نے ہی کرنی ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھا، آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جلوہ گر ہو جاؤں۔ مقام محمود اتنا اونچا مقام ہوگا کہ وہ معاشر میں وہ کتنے میلوں تک مخلوق پھیلی ہوگی، اتنا اونچا وہ مقام ہوگا، ہر ایک کو نظر آئے گا۔ وہاں سرکار تشریف فرما ہوں گے، اس کا نام ہے مقام محمود۔ وہاں سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے، ایسی حمد سوائے ہمارے آقا کے اس طرح کی حمد کوئی اور بیان کر سکتا ہے؟ اللہ پاک خوش ہو کے فرمائے گا میرے محبوب بس کر، بہت ہو گئی حمد میری، ارفع راسک یا محمد، وہ میرے محبوب سر اٹھا بھی سجدے سے، بہت ہو گیا سجدہ، سر اٹھا، سل توتا وشفا تشفا، محبوب تو منگدا جا میں دیندہ جاواں، تو سفارش کرتا جا میں قبول کرتا جا۔ پھر حضور سفارش کریں گے، یہ گرمی سے چھٹکارا ملے گا، اور کئی سفارشیں حضور کریں گے۔ کیا ثابت ہو گیا؟ عالم معاشر میں بھی رسول اللہ کی رحمت کا مظاہرہ ہوگا۔ لو جی آخری بات عرض کر دوں، ایک سوال اور اس کا جواب۔ چاروں جہانوں میں رسول اللہ کی رحمت میں نے آپ کو بتا دی، تو بتایا تھا نا میں جو کروں گا وہ عقیدہ ہے، تو سمجھ آ گئی آپ کو ہمارے آقا کی شان سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اب یہ حدیث میں نے آج آپ کو سنائی ہے جی، سن لی آپ نے، پتہ چل گیا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے، پتہ ہو گیا، صرف نبی پاک کریں گے۔ تو وہاں میں کیا ہو جائے گا پھر جب پتہ ہے کہ اور کوئی نہیں کرے گا؟ سرکار تو یہاں بتا گئے ہیں کہ صرف میں ہی کروں گا، تو ہم سیدھے ہی کیوں نہیں اپنے آقا کے پاس چلے جاتے میدان قیامت میں؟ جب حضور بتا گئے ہیں اور کوئی نہیں کرے گا، پھر ہمیں کیا ہو جائے گا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 سارے نبیوں کو چکر کٹ گیا ہوں گے۔ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، میں خود بھی تمہارے ساتھ ہی دوڑ رہا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بڑے بڑے ولی غوث قطب ابدال سارے، کوئی بھی یاد نہیں کرائے گا، سارے نبی بھی صحابی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ساری امت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں یہ حدیث یاد ہے، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، قیامت والے دن یہ حدیث ہمیں اللہ بھلا دے گا، رب بھلا دے گا، ہمارے ذہنوں سے مٹا دے گا، اس دن ہمیں یہ یاد نہیں رہے گا۔ کیوں بھلائے گا؟ اگر ہمیں وہاں بھی یہ یاد ہو، عقل کا تقاضا ہے ہم جائیں سیدھے اپنے آقا کے پاس، جب یاد ہے ہمیں کہ اور کوئی بھی نہیں سفارش کرے گا، بھلائے گا اس لیے کہ اگر وہاں ہمیں یاد ہو پھر تو ہم جائیں گے صرف آقا کے پاس، باقی کسی نبی کے پاس جائیں گے نہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے سارے نبی محترم، سارے نبی شان والے، جس نبی کے پاس بھی چلے جاتے اس نے سفارش کاری دینی تھی، گئے ادھر ہے
گئے محمد رسول اللہ کے پاس، انہوں نے سفارش کر دی، کسی اور نبی کے پاس جاتے وہ بھی کر دیتا، اس واسطے اللہ بلا دے گا تاکہ 1,24,000 دربارات ہو کے آئیے اور ثابت ہو جائے جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ کا محبوب ہمارا آقا کر کے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، کسی کی بات مان لینا، بیمار سا بندہ ہوں